چاہے کوئی بھی ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے ملک کا بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ناانصافی کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ یہی انصاف اگر آج ہم اپنے ملک میں نافذ کر دیں تو کتنا اچھا رہے گا۔ چلتا ہے، آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، مصر کے ایک گورنر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ مصر میں ایک بار گھوڑ دوڑ ہوتا ہے، جیسے آج کے دور میں سائیکل کا ریس ہوتا ہے، موٹر سائیکل کا ہوتا ہے، کار کا ریس ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس دور میں گھوڑا دوڑایا کرتے تھے اور اس کا ریس ہوا کرتا تھا۔ تو گھوڑ دوڑ کا ریس ہوتا ہے، اس میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اس میں حصہ لیتے ہیں۔ جب وہ حصہ لیتے ہیں تو وہ دوڑ میں شریک ہوتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک یہودی لڑکا وہ بھی حصہ لیتے ہیں۔ جب وہ دونوں حصہ لے کر دوڑنا شروع کرتے، گھوڑے کو دوڑانا شروع کرتے ہیں، دوڑتے دوڑتے دیکھتے ہیں کہ یہ یہودی لڑکا میرے سے آگے نکل جا رہا ہے، تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سوچتے ہیں کہ اگر یہ لڑکا، یہودی کا لڑکا، اگر یہ جیت جائے گھوڑ دوڑ میں تو پھر تو میری ناک کٹ جائے گی، میرے والد صاحب کی ناک کٹ جائے گی، کیونکہ میرے والد صاحب مصر کے گورنر ہے، میرے والد صاحب سر جھکا کر چلنے پر مجبور ہو جائیں گے، سر کو اٹھا نہیں سکتے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ اس کو ہراؤں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے پاس سے ایک درہ نکالتے ہیں، اور درہ سے ایک درہ یہودی لڑکے کو مار دیتا ہے، یہودی لڑکے کو ایک درہ مار دیتے ہیں۔ یہودی لڑکے کے پیٹھ چھل جاتا ہے، زخم ہو جاتا ہے، تو وہ یہودی لڑکا گھوڑ دوڑ میں ہار جاتا ہے۔ وہ یہودی لڑکا ڈائریکٹ کہاں پہنچتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا شکایت درج کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت زیادہ انصاف پسند ہیں، آپ انصاف کرتے ہیں، تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش ہوا۔ میرا ایک گورنر کا بیٹا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک گورنر کا بیٹا، اس نے مجھے کوڑا مارا۔ کیونکہ میں گھوڑ ریس میں جیت رہا تھا، اس لیے مجھے ہرانے کے لیے ایک کوڑا مارا۔ کہ آپ اگر انصاف پسند ہے تو مجھے انصاف کر کے دیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لکھ کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ وہ خط میں لکھتے ہیں کہ جلدی آپ میری عدالت میں حاضر ہو جاؤ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ شکایت تمہارے خلاف آئی ہے، کیا کہنا ہے تمہارے اس کے متعلق؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سارا وہ قبول کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کیا، میں نے اس لیے کیا کیونکہ میرا باپ گورنر ہے، اگر میں ہار جاتا تو میرے والد صاحب کا سر نیچا ہو جاتا، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ مجرم اپنا جرم قبول کر لیا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ نہیں سنائے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑا نکالتے ہیں اور وہ یہودی لڑکے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ درہ پکڑو اور میرے بیٹے کو مارو، جس طرح میرا بیٹا تمہیں مارا ہے اسی طرح میرے بیٹے کو تم مارو، جتنا مارا ہے اتنا ہی مارو۔ انصاف دیکھیے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو درہ نکال کر، اپنے یہودی لڑکے کو درہ نکال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارو میرے بیٹے کو، کیونکہ یہ غلط کیا ہے۔ ابھی انصاف نہیں ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رکو، یہ فیصلہ، یہ مقدمہ تمہارے پاس نہیں ہے، اب یہ مصر میں نہیں ہے، یہ میری عدالت میں ہے، تمہارا حق نہیں ہے کہ تم فیصلہ سناؤ، میں فیصلہ سناؤں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چمڑے کا درہ نکالتے، چمڑے کا درہ نکال کر یہودی لڑکے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مارو اب اس کو، اب مارو، جس طرح تمہیں مارا اس کو بھی مارو۔ تو یہودی لڑکا یہ انصاف دیکھ کر اتنا خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر میرا آنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بدلہ لوں، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بدلہ لوں، میرا مقصد یہ تھا کہ جو پوری دنیا میں عمر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ کہ عمر حقیقت میں انصاف پسند ہے؟ کہ حقیقت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاف کرتے ہیں؟ میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں. تو وہ یہودی لڑکا وہ کہتے ہیں کہ جب یہ عمر اتنا انصاف پسند ہے تو اس کے استاد کتنے انصاف پسند ہوں گے، اس کے ٹیچر کتنے انصاف پسند ہوں گے. اسی وقت وہ لڑکا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ ہے تقویٰ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعدلوا عیدلوا هو اقرب للتقویٰ. چاہے کوئی بھی ہو، چاہے گورنر ہو، چاہے ملک کا بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ناانصافی کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے، اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہی انصاف اگر آج ہم اپنے ملک میں نافذ کر دے تو کتنا اچھا رہے گا. آج ہمارے ملک میں تو ایسا ہے کہ اگر منتری کا بیٹا کچھ غلط کرے، ارے اس کے خلاف کیا بچاتے اس کو بچا لیا جاتا ہے. اور یہ ایک کیس نہیں ہے، کتنے سارے ایسے کیسز ہیں، کتنے سارے ایسے منتری ریپ کے کیس میں پھنسا ہے، کتنے سارے ایسے منتری کیا نہ جانے جرم میں پھنسا ہے، سب بچ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ منتری ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی حکومت ہے. میرے بھائیو، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام کے اندر یہ حکومت، چاہے وہ بادشاہ ہو، اگر وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسلام کے مطابق اس کو بھی سزا ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. نبی کی بیٹی کو بھی جب معاف نہیں کیا جا سکتا تو یہ کون ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی اگر چوری کرے تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے گا. لیکن آج ہمارا تو یہ حال ہے کہ میرا بیٹا اگر کچھ غلط کرے تو میرا بیٹا ہے اور میں ملک کا حاکم ہوں، میرا بیٹا ہے، میں اپنے گاؤں کا مالک ہوں، تو میرے بیٹے کو میں سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ اس وقت پھر فیصلہ کو چینج کر لیا جاتا ہے. یہ تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا خوف ہمیشہ ہونا چاہیے، ہمیشہ ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں ناانصافی کروں گا تو اللہ رب العالمین مجھے پکڑ لے گا. یہ تقویٰ ہے، یہ خوف ہے. آج جگہ پر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے، جگہ پر، اور کیا لکھا ہوا ہے؟ یو آر انڈر CCTV کیمرہ. کہ آپ کیمرے کے نگرانی میں ہیں، یہاں پر آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے. آپ کسی مال پہ جائے، کسی شاپنگ مال پہ جائے، کسی بازار میں، کسی مارکیٹ کہیں بھی جائے، اگر آپ کیمرہ دیکھیں گے تو فوراً ڈر پیدا ہو جائے گا کہ اگر میں کچھ بھی غلط کام کرا تو کیمرہ میں ریکارڈ ہو جائے گا. ڈر کے مارے آپ وہاں پر بچ کر اپنا کام نکالتے ہیں. آپ کچھ بھی غلط حرکت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں یہ خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر میں کچھ غلط کرا، اگر چور بھی چوری کرنے کے لیے آئے کسی دکان میں اور اس دکان میں اگر کیمرہ لگا ہو تو وہ چوری نہیں کرتا، ڈر جاتا ہے کہ اگر میں چوری کروں گا تو وہ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے گا. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بھی 2 کیمرہ سیٹ کیا ہے. 2 کیمرہ اللہ رب العالمین نے بھی سیٹ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ کرامن کاتبین. کہ آپ دنیا میں کہیں بھی رہے، کسی بھی کونے میں رہے، اللہ کو فرق نہیں پڑتا، کسی بھی کونے میں رہیے، آپ کے پورے ہر ایک عمل، 1 سیکنڈ بھی مس نہیں ہوتا. ہر 1 سیکنڈ آپ کچھ بھی کریے، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. کرامن کاتبین، 2 فرشتے مقرر ہیں جو ہمیشہ آپ کی ہر چیز ریکارڈ کرتے ہیں. کل قیامت کے دن صرف ایک بٹن دبایا جائے گا، پورا آپ کا جو زندگی میں آپ نے پوری زندگی میں کیا کیا ہے وہ سارا چیز آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا. اس وقت آپ کیا کریں گے؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.